العزیز عقیدت و احترام کے ساتھ سارا مجمع جی لگا کر کے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تمام لوگ اس شامیانے میں بیٹھ کر کے مشترکہ طور پر فیضان لطیفی رشیدی قادری سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ والوں کا فیضان یہ بڑی عظیم نعمت ہے، جسے قطرہ بھی ملا ہے تو اپنے وقت کا سمندر ہو گیا ہے، جسے ذرہ بھی ملا ہے تو وہ اپنے وقت کا صحرا ہو گیا ہے۔ یہ اللہ والوں کا فیضان ہے جس کی طرف اشارہ کر کے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، دھوپ محشر کی وہ جاسوس قیامت ہے مگر دھوپ محشر کی وہ جاسوس قیامت ہے مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا، مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا۔ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ انسان ایک دوسرے سے دنیا میں محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت جو آپ دنیا میں کرتے ہیں کل قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس دنیا میں آپ نے اللہ والوں سے اپنا رشتہ بہترین بنا کر کے رکھا ہے، اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھا ہے، تو نبی فرماتے ہیں لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن دو انسان کو جمع فرمائے گا جو اس دنیا میں آپس میں محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اور ان دونوں کو جمع کر کے فرمائے گا اللہ اے میرے بندے تم دنیا میں ایک دوسرے سے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے محبت کرتے تھے، آج تمہیں جمع کر دیا گیا ہے، آج تمہیں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اس پنڈال میں عرس لطیفی میں آنے والوں کا جور مسلمانوں، اس دنیا میں اگر کوئی گنہگار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، لیکن غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، خواجہ اجمیری سے پیار کرتا ہے، علامہ عبداللطیف رشیدی سے عقیدت رکھتا ہے، تو کل قیامت کے دن کہیں اور نہیں ہوگا، ان کے قدموں میں کھڑا ہوگا اور یہی کہے گا یہ کہاں نصیب میرے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، یہ کہاں نصیب میرے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا۔ کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی نے کسی کو ایک گھونٹ بھی پانی پلایا قیامت کے دن صلہ پائے گا، کسی نے کسی کو وضو کروایا قیامت کے دن صلہ پائے گا۔ میں نے کہا اگر کسی عام انسان کو کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے قیامت کے دن صلہ پائے گا، تو جو پوری زندگی ولیوں کی صحبت میں گزارے پھر اس کا مقام کیا ہوگا، پھر اس کا نصیبہ کیا ہوگا، پھر اس کا مقدر کیا ہوگا، وہ تو یہی کہے گا، وہ تو یہی کہے گا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اولیاء کرام کے فیضان کہاں ذرا دیکھتے چلے، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں نزا میں گور میں میزان پر سرے پل پہ کہیں، نزا میں گور میں میزان پر سرے پل پہ کہیں، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا۔ اب ایک انسان سوال کرتا ہے یار کیسی باتیں کر رہے ہو، یار کیسی باتیں کر رہے ہو، حضور غوث پاک کا دامن قبر میں کیا فائدہ دے گا، حضور غوث پاک کا دامن پل صراط پہ کیسے نجات دلا سکتا ہے، حضور غوث پاک کا دامن میزان عمل پہ ہمیں کیا فائدہ دے گا۔ ہم نے کہا غوث پاک کی تاریخ کو پڑھو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان ہے اس کا انتقال ہو گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے خطاؤں کی وجہ سے، اگر وہ قبر میں عذاب پا رہا ہے تو سنو اگر وہ انسان ایسا ہے جو کبھی میرے مدرسے کے دروازے کے قریب سے گزر گیا ہے تو میرے مدرسے کے دروازے کی برکت سے اللہ اس کے
عذاب میں تخفیف فرمائے گا، اللہ اس کے عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ یہ غوث پاک ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بغداد کی زمین پہ طاعون کی بیماری پھیلی، غوث پاک نے کہا او لوگوں جسے یہ بیماری لگی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آ جائے میرے مدرسے کے قریب، اور میرے مدرسے کے قریب جو گھاس ہے اس گھاس کو کھا لے، اللہ شفا دے دے گا۔ میرے مدرسے کے کنویں میں پانی کو پی لے، اللہ شفا دے دے گا۔ میں کہتا ہوں جب غوث پاک کے مدرسے کے ارد گرد کے گھاس کا کمال یہ ہے تو جو اپنی پوری زندگی غوث پاک کے دامن سے وابستہ رہتے کے گزارے، پھر اس کا کمال کیا ہوگا، پھر اس کا مقدر کیا ہوگا۔ اور زمانے قریب میں اس کو سمجھنے کے چاہتے ہو، زمانے قریب میں اگر اس کو جاننا چاہتے ہو، صاحب مزار کے پاس چلے جاؤ، ادب سے ہاتھ چھوڑ کر کے کہو اے صاحب مزار، پوری زندگی آپ نے غوث پاک کا نام لیا ہے، پوری زندگی آپ نے غوث پاک سے عقیدت کی ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، ان کے نام کے نیاز دلوائی ہے، آپ کو کیا ملا غوث پاک کے فیضان سے؟ تو صاحب مزار کی روحانیت پکار کر کے کہے گی جاننا چاہتے ہو ہمیں کیا ملا تو آؤ میرے گھر کا جائزہ لے لو، میرے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، نام ہم نے عبدالعلیم رکھا، غوث پاک کے فیضان نے فیض العارفین بنا دیا۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، نام ہم نے غلام رشید رکھا، لیکن غوث پاک کے فیضان نے اسے مناظر اہل سنت بنا دیا، مبلغ اسلام بنا دیا، بانی مدارس کثیرہ بنا دیا، رئیس القلم بنا دیا۔ ایک بچے کی پیدائش ہوئی، نام ہم نے فضال رکھا، عالم بعمل بنا دیا، صوفی ملت بنا دیا۔ ایک بچے کی پیدائش ہوئی، نام ہم نے غلام دستگیر رکھا، لیکن غوث پاک کے فیضان نے اسے فاتح بخارا بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عاشق پاک باز، فیضان غوث اعظم۔ نگاہ علی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آخر میں عرس لطیفے میں آنے والوں ایک پیغام لے کر کے جاؤ مجھ سے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم اللہ والوں سے اگر تعلق بھی جوڑتے ہیں، نسبت بھی جوڑتے ہیں تو صرف اپنے فائدے کے لیے۔ اگر کوئی پریشانی میں ہو تب مزار میں جاتے ہیں، تب مزار میں جا کر کے کہتے ہیں اللہ ان کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا ہے راز حق نہ پوچھا ایک نے، ایک جہاں کو پاس آیا گیا، انہوں نے کہا تھا میں صبح سے شام تک کے اپنے خانقاہ کی مسند پہ بیٹھا رہا، لوگ آئے چلے گئے، کوئی کمر کے درد کی پریشانی لے کر کے آیا، کوئی گھٹنے کی درد کی پریشانی لے کر کے آیا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں آیا جس نے مجھے اللہ کا پتہ پوچھا ہو۔ اگر مزار جاتے ہیں تو جہاں دنیا کا سوال کرے وہی آخرت کا بھی سوال کرے، اس لیے کہ مزاروں سے صرف دنیا نہیں سواری جاتی ہے، آخرت بھی سواری جاتی ہے، عاقبت بھی سواری جاتی ہے۔ تم ان کے واسطے سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دنیا بھی سوار دے گا، آخرت بھی سوار دے گا۔